امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ویزا کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کافی لوگوں کو ایکسیپٹنس مل گئی ہے اور ان کی سی ایس سی کا پورٹل چینج ہو گیا ہے، کافی کو ایڈمیشن لیٹر مل گیا ہے اور کافی لوگوں کو ملنے والا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ ایوری ون کوڈ اچیو اٹ۔ تو اس کے بعد ویزا آپ نے کیسے لگوانا ہے، ڈیو ٹائم پہ میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ویزا لگوائیں گے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی۔ سب سے پہلے ریکوائرمنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ کون سے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اور کہاں سے آپ کو ملیں گے۔ میں ایک دوسرا ویڈیو بھی بناؤں گا جس میں آپ کو میں ویزا کے لیے آن لائن اپلیکیشن فل کرنا سکھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم ویزا کے لیے۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اوریجنل، اور پلس میں اس کی 2 فوٹو کاپیز بھی ہونے چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو ویزا کا فارم ہونا چاہیے جو ویزا کے لیے آپ ویب سائٹ بھی میں مینشن کر دوں گا۔ اس ویب سائٹ پہ آپ اپلیکیشن فل کریں گے ویزا کی، اور اس کے بعد پھر آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے وہ بھی لے کے جانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے۔ ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس میں آپ کے اگر ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے بی ایس کے ہونے چاہیے صرف اور صرف۔ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میٹرک کے اور انٹر کے بھی ہونے چاہیے۔ نو، یو ڈونٹ نیڈ دیٹ۔ آپ کے پاس صرف لاسٹ ڈگری کے ہونے چاہیے، اور اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے آپ کی ایڈمیشن ہو رہی ہے تو پھر آپ کے پاس ماسٹر کے ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے، اور وہ یونیورسٹی سے ویریفائڈ ہوں، ایچ ای سی سے ویریفائڈ ہوں، اور اس کے بعد موفا سے ویریفائڈ ہوں۔ جو لینئر پروسیس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یونیورسٹی سے کرواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ہیگ سے کرواتے ہیں، ان دی اینڈ آپ کو موفا سے کروانے پڑتے ہیں۔ تو یہ تینوں جگہوں سے آپ کی ڈگریز کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کروائی تو ان کو میں ابھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ابھی کروا لیں، یا جن کو پری ایڈمیشن لیٹر ملا تھا تو ان کو بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ کروا لیں، کیونکہ ان چیزوں میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ کی جو ڈگریز کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، بعض دفعہ پیچھے بھی اسٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کی فوٹو کاپیز بھی لینی ہے، اور فوٹو کاپیز بوتھ سائڈس ہوں، اور اٹیسٹ ہونے کی اس کیس میں ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ آپ کی جو فوٹو کاپیز ہوتی ہیں، جسٹ آپ نے 3 جگہوں سے ویریفائی کروانا ہے، یونیورسٹی، ایچ ای سی، اینڈ ان دی اینڈ آپ کو موفا سے کروانا ہے۔ اس کے بعد مزید اٹیسٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو فوٹو کاپی کر کے بھی لے کے جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور اس کے بعد پولیس کلیئرنس جو ہوگا وہ آپ نے نیا ایشو کروانا ہے، کیونکہ کافی لوگوں کی نیئر ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ تو بیٹر یہ ہے کہ آپ نیا بنوا کے جائیں جس کی ڈیڈ لائن کافی لمبی ہو، اور آپ کو جب ویزا کے لیے جائیں اور ڈاکیومنٹس آپ لے کے جائیں تو آپ کے لیے کچھ ایشو نہ بنے۔ اس کے علاوہ جو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی موفا سے صرف اور صرف موفا سے ٹیسٹ ہوگا، تو موفا سے آپ کو یہ بھی ٹیسٹ کروا کے جانا ہے۔ بعد جو مین چیزیں ہیں، جے ڈبلیو فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگا، کیسے ملے گا، اس پہ میں نے الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو اس کی بھی لنک میں ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں۔ تو آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر ہونا چاہیے، ادھر وہ آپ کے پاس ہارڈ کاپیز میں یونیورسٹی بھیجتی ہے، یا آپ کے پاس سافٹ کاپی میں ہے، تھرو ای میل آپ کو یونیورسٹی بھیجتی ہے۔ دس ڈیپینڈس آن دی یونیورسٹی۔ سو اس کیس میں آپ یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس فوکل پرسن جو ہوتا ہے، یا آپ کا انسٹرکٹر ہوتا ہے، یا آپ کا جو پروفیسر ہوتا ہے، اگرچہ آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر تھا تو اس کی آپ کے پاس انفو ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو اپلیکیشن فارم میں آپ کو فل کرنی پڑتی ہے، یا پھر آپ کو جو ویزا فارم ہے وہاں پہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو ان کی آپ جو انفارمیشن وہ آپ لے کے رکھیں گے۔ اگر یہ آپ کو نہیں ملتی تو آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر پہ آپ کے انسٹرکٹر کا یا آئی ایس او کا کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ ہوگا، تو وہ اس کو آپ سیو کر لیں گے اپنے پاس۔ بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بینک اسٹیٹمنٹ کافی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہے، not for those who have fully funded scholarship but for those who are self and who are on partial۔ ابھی جیری آفس کے پاس سیلف، پارشل اور فلی فنڈیڈ کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ کی اسکالرشپ فلی فنڈیڈ ہے، تو اگرچہ آپ کی ایڈمیشن لیٹر پہ فلی فنڈیڈ ورڈ لکھا ہوا ہے، تو جیری والے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے۔ اگرچہ آپ کی ایڈمیشن لیٹر پہ نہیں لکھا ہوتا فلی فنڈیڈ اسکالرشپ تو کنسیڈر نہیں کرتے، تو ان کیس میں آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ بینک اسٹیٹمنٹ کے لیے پارشل اسکالرشپ کے لیے ضروری ہے کہ 7.5 لاکھ انٹو آپ کی جتنی بھی سالوں کی ڈگری، فار ایگزامپل اگر آپ کی 2 سالوں کی ڈگری ہے تو آپ کو 7.5 انٹو 2، اٹ مینس کہ 15 لاکھ آپ کو 1.5 ملین آپ کو چاہیے ہوگا بینک اسٹیٹمنٹ کے لیے۔ تو جن کی 3 سال کی ان کے لیے 7.5 انٹو 3، اور جن کی 4 ہے تو ان کے لیے 7.5 انٹو 4 لاکھ کے حساب سے آپ بینک اسٹیٹمنٹ بنوائیں گے۔ اور بینک اسٹیٹمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کافی ٹائم سے پیسے اس میں پڑے ہوں، آپ ایک دن میں پیسے اس میں جمع کروائیں، اپنی بینک اسٹیٹمنٹ نکلوائیں
اور اگلے دن آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ بینک اسٹیٹمنٹ پہ آپ کے برانچ کا مینیجر ہے اس کی سگنیچر ہونی چاہیے اور اس کا اسٹیمپ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اس سے اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی لیں گے۔ یہ دونوں آپ کے موفا سے اٹیسٹ ہوں گے۔ اگرچہ آپ کی خود کے نام پہ ہے ایک بینک اسٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کے فادر کے نام پہ ہے یا پھر مدر یا اینی بلڈ ریلیشن پہ ہے تو اس کے لیے آپ کو FRC سرٹیفکیٹ نادرا سے ایشو کروانا ہوگا، اور اس کو بھی آپ نے موفا سے ٹیسٹ کروانا ہے۔ اور وہاں موفا پہ جس کے نام پہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس پرسن کو ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے فادر کے نام میں ہے تو موفا لے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے فادر کو بھی یہاں پہ ہونا چاہیے اٹیسٹیشن کے لیے۔ تو اس لیے میں آپ سب لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ اپنے نام پہ ہی بنوائیں اور کسی اور کے نام پہ نہ بنوائیں، تاکہ آپ کو کسی ہرڈل فیس نہ کریں۔ اور آپ کو میڈیکل چاہیے ہوتا ہے، میڈیکل کا فارم، تو میڈیکل کے لیے یہ ہے کہ آپ نے زیادہ تر یہ بھی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی طرح ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ کو نیا بنوا کے جانا ہے۔ آپ کو سارے اوریجنل ڈاکیومنٹس لے کے جانے اور فوٹو کاپی بھی آپ کو لے کے جانی ہے۔ تو اس میں سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ اوریجنل ڈاکیومنٹس کچھ رکھ لیتے ہیں اور سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ فوٹو کاپیز رکھ لیتے ہیں، تو آپ کو دونوں ڈاکیومنٹس لے کے جانے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی GAW ویزا کے لیے، لیکن ابھی اپائنٹمنٹ انہوں نے ختم کر دی ہے۔ آپ نے جسٹ آن لائن ایک فارم فل کرنا ہے اور اس ڈاکیومنٹس کی ریکوائرمنٹ پوری کر کے آپ نے گیری آفس وزٹ کرنی ہوتی ہے، تو وہ آپ کا ڈاکیومنٹس دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ سیم ڈیم پہ انٹرویو ہوتا ہے، اور سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو ایک ہفتے کے بعد ہوتا ہے۔ تو انٹرویو کے بعد تقریباً 8 سے 10 دن میں آپ کا ویزا آ جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کور کروں۔ اگر پھر بھی کوئی انفارمیشن رہ گئی ہے تو کائنڈلی آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ I will try as soon as possible to respond you all. Thank you.